अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हज सीजन 2024 के आगाज के साथ ही गिलाफ काबा को बुलंद करने की रिवायत पर अमल। गिलाफ काबा 3 मीटर ऊंचा करके निचले वाले हिस्से को सफेद कपड़े से ढांप दिया गया। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे और जिनेन पनाहगज़ीन कैंप पर किए अंधाधुंध हमले। हमास के स्नाइपर अटैक में 3 इसराइली फौजियों की हलाकत। इसराइल को झटका देकर फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड को मिली धमकी। इसराइली हुक्काम ने गुस्से में तीनों ममालिक से अपने सफीर वापस बुलाने का किया ऐलान और कहा, खामोश नहीं बैठेगा इसराइल। ममता बनर्जी हुकूमत की जानिब से लाए गए नौकरियों में ओबीसी रिजर्वेशन को कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया खत्म। ममता बनर्जी ने कहा, यह मुसलमानों की तौहीन, इस फैसले को नहीं करेंगे तस्लीम। नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में खुद को बताया भगवान की जानिब से भेजा गया अवतार, तो राहुल गांधी ने किया तर्ज, कहा भगवान ने ये कैसा आदमी भेज दिया जिसने कोरोना से दम तोड़ रहे लोगों से बजवाई ताली और थाली। और अखिलेश यादव ने जलसे-आम से खिताब करते हुए किया बड़ा दावा, मोदी वाराणसी सीट से भी हारेंगे इलेक्शन, शहजादे शह भी देंगे और मात भी। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हज सीजन के आगाज पर गिलाफ काबा को बुलंद कर दिया गया, जिसका मकसद हज के रश में इसे नुकसान से बचाना है। तफसीलात के मुताबिक बरसों से जारी रिवायत पर अमल करते हुए गिलाफ काबा तकरीबन 3 मीटर ऊंचा करके नीचे वाले हिस्से को सफेद कपड़े से ढांप दिया गया है, जिसे एहराम कहा जाता है। गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी ये अमल हज से कबल एहतियाती तदाबीर के साथ मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी की जनरल प्रेसिडेंसी के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान और सुदैस की ज़ेर निगरानी मुकम्मल किया गया है। गिलाफ काबा को साल में 2 बार ऊंचा करके उठाने का अमल बरसों से जारी है और ये एक तरह से रिवायत का हिस्सा बन चुका है, इसीलिए इस पर हर साल अमल किया जाता है। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में आज भी फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ अपने हमले जारी रखते हुए जिनेन के पनाहगज़ीन कैंप में मज़ीद 10 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। जिनेन शहर के फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन कैंप के ऊपर सहपहर के वक्त धुआं भी उठता हुआ दिखाई देता रहा। मालूम हुआ है कि इसराइली फौज ने जिनेन पनाहगज़ीन कैंप में धमाके और फायरिंग भी की है। इसराइली फौज की बख्तरबंद गाड़ियों में सवार फौजी फ़लस्तीनियों पर फायरिंग करते रहे। बताया गया है कि इसराइली फौज का जिनेन पनाहगज़ीन कैंप पर यह हमला मंगल की सुबह शुरू हुआ, जो दूसरे दिन तक जारी रहा। नॉर्थ गजा में हमास की कार्रवाई में 3 इसराइली फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हलाक शुदगान में कॉम्बैट कोर का मास्टर सार्जेंट गेडोन डेरो, कैप्टन इसराइल योडिकन, स्टाफ सार्जेंट इलियाहू हैम एमस्लेम शामिल है। एमस्लेम और योडिकन बैत हुनून के इलाके में हमास के स्नाइपर हमले में मारे गए और एक सिपाही शदीद जख्मी हुआ, जबकि तीसरा फौजी गेडोन डेरो एक इमारत में होने वाले बारूदी मवाद के धमाके से मारा गया। इसी धमाके में दीगर 2 फौजी भी शदीद जख्मी हुए हैं। इन हलाकतों से हमास के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई के दौरान हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 286 हो गई है। 3 यूरोपियन कंट्रीज ने इसराइल को बड़ा झटका दिया है। दरअसल स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर एक रियासत तस्लीम कर लिया, जिसका इतलाक़ 28 मई से होगा।
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ناروے کے وزیر اعظم جوناس گیہر اسٹور نے کہا کہ اگر فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہ کیا گیا تو مشرق وسطیٰ میں قیام امن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مزید کہا کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا بنیادی حق حاصل ہے۔ ناروے کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا فیصلہ 1993 میں اوسلو کے پہلے معاہدے کے 30 سال بعد ہوا ہے۔ وہیں آئرلینڈ اور اسپین نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کو تاریخی فیصلہ قرار دیا ہے۔ یورپی ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر اسرائیلی حکام میں غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اسرائیل نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اقدام پر آئرلینڈ اور ناروے سے اپنے سفیروں کو واپسی کا حکم دیتے ہوئے اسرائیلی وزیر خارجہ کارٹس نے خبردار کیا کہ آج میں آئرلینڈ اور ناروے کو ایک سخت میسج بھیج رہا ہوں، اسرائیل اس پر خاموش نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کو بھیجنے کا بھی اسرائیلی کیبنٹ نے فیصلہ کر لیا۔ فلسطین کے کٹر مخالف اور انہیں بار بار مٹا دینے کی دھمکی دینے والے اسرائیلی منسٹر ایتمار بن گوئر نے مسجد اقصی کے احاطے کا دورہ کیا اور اعلان کیا کہ متنازع مقدس مقام صرف اسرائیل کی ریاست کا ہے۔ بن گوئر نے کہا کہ یہ دورہ 3 یورپی ممالک کی طرف سے ایک آزاد فلسطینی ریاست کو ایک طرفہ طور پر تسلیم کرنے کے قدم کا جواب تھا۔ کٹر اسرائیلی منسٹر نے کہا کہ ہم فلسطینی ریاست کے بارے میں بیان کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے آئرلینڈ، اسپین اور ناروے کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے پر اہم بیان دیا ہے۔ خامنئی نے کہا کہ دریا سے لے کر سمندر تک فلسطینی ریاست کے قیام کو تسلیم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیے گئے قدرت کے 2 وعدے پورے ہوئے، اسی طرح امریکہ، برٹین، اسرائیل اور نیٹو جیسے بڑے گروپ کے خلاف چھوٹے گروپ فلسطین کی فتح کا قدرت کا وعدہ بھی ضرور پورا ہوگا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے سنسنی خیز دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ 2022 میں FBI کے سرچ آپریشن کی کارروائی کے دوران صدر جو بائیڈن کے مسلح ایجنٹس انہیں جان سے مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے یہ دعویٰ عدالتی ڈاکیومنٹ کے رد عمل میں دیا جس میں FBI کی جانب سے انتہائی خفیہ ریکارڈ کی تلاش کی تفصیل دی گئی تھی۔ سال 2022 میں ٹرمپ کو سنگین نوعیت کے درجنوں جرائم کا سامنا تھا، جن میں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی مار اے لیگو اسٹیٹ میں انتہائی خفیہ ریکارڈ جمع کر رکھا تھا اور انہوں نے ڈاکیومنٹس کی واپسی کے لیے FBI کی کوششوں میں رکاوٹ بھی ڈالی تھی۔ بلیڈن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔ بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے بنگال میں OBC کے ریزرویشن کو کینسل کر دیا ہے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ریاست میں سروس اور پوسٹوں پر بھرتیوں میں اس طرح کے ریزرویشن کو دینا غیر قانونی ہے۔ عدالت کے اس فیصلے پر ممتا بنرجی نے کہا کہ یہ فیصلہ مسلمانوں کی توہین ہے۔ ساتھ ہی اس فیصلے کو بنگال کی CM ممتا بنرجی نے بڑا جھٹکا مانا ہے۔ عدالت کے اس فیصلے پر CM ممتا بنرجی نے کہا کہ OBC درجہ اور OBC سرٹیفکیٹ کینسل کرنے کے عدالت کے فیصلے کو وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ بتا دیں کہ ممتا حکومت نے سال 2012 میں ایک قانون لاگو کیا تھا جس میں OBC طبقے کے لیے سرکاری نوکریوں میں ریزرویشن کا پروویژن تھا۔ عدالت نے اس قانون کے ایک پروویژن کو بھی ختم کر دیا ہے۔ جموں کشمیر کی سابق CM محبوبہ مفتی نے BJP پر پاکستان سے آئے حوالہ کے پیسے استعمال کرنے والی پارٹیوں کی مدد کا الزام لگایا۔
انہوں نے کہا کہ بی جے پی ایسی پارٹی کا سپورٹ کر رہی ہے جس کے لیڈروں نے پاکستان سے آئے حوالہ کے پیسے کے دم پر اپنا کاروبار بنایا ہے۔ بی جے پی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی کا سپورٹ کرنا ایک ان کی مجبوری ہے۔ اپنی پارٹی کو بی جے پی کا سپورٹ کرنا اس الیکشن کے اندر بی جے پی کی ایک مجبوری ہے۔ وہ تو ان سے پوچھ سکتے، انہوں نے کیا کہا، کیوں کہا، وہ تو وہ بہتر جانتے ہیں۔ مگر یہ ضرور ہے کہ آج بی جے پی ایک مطلب کہ ایسی پارٹیز کا استعمال کر رہی ہے، ان کو یوز کر رہی ہے کہ جس میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جموں کشمیر میں جو ملیٹنسی میں حوالہ کا پیسہ آتا تھا، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں وہ کون ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا، جو کشمیر میں لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق دی جاتی تھی، جو خون خرابہ ہو گیا، جو ہمارے نوجوان اتنے شہید ہو گئے جموں کشمیر کے باہر کے، تو اس کے لیے پیسہ کون لاتا تھا اور کیسے ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا ملیٹنسی کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تو بی جے پی تو اس وقت کچھ بھی کر سکتی ہے محبوب مفتی کو باہر رکھنے کے لیے۔ پی ایم مودی کی جانب سے خود کو اشارتاً بھگوان کا اوتار کہنے والے بیان پر کانگریس قائد راہل گاندھی نے طنز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی کہتے ہیں مجھے بھگوان نے بھیجا ہے، مطلب لوگ کووڈ میں دم توڑتے رہے اور بھگوان نے جسے بھیجا ہے وہ کہتا رہا تھالی بجاؤ موبائل کی لائٹ جلا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ بھگوان نے یہ کیسا آدمی بھیج دیا۔ پارٹی لیڈر سنجیو جھا نے ہریانہ کے فارمر ہوم منسٹر انیل وج کا ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جب وہ ہوم منسٹر تھے تب انہوں نے کسانوں پر گولیاں چلوائی۔ 2 سال میں ہوم منسٹر تھا، میں بھاگ نہیں سکتا، میں اپنی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ آپ نے گولی چلوائی؟ اب بجاؤ آپ کو نہیں میں نے چلائی پر میں ہوم منسٹر تھا۔ 2 سال میں ہوم منسٹر تھا، میں بھاگ نہیں سکتا، میں اپنی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ آپ نے گولی چلوائی؟ اب بجاؤ آپ کو میں نے چلائی پر میں ہوم منسٹر تھا۔ سماجوادی پارٹی صدر اکھلیش یادو نے دعویٰ کیا کہ پی ایم مودی وارانسی سیٹ سے بھی الیکشن ہارنے والے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے بی جے پی کی جانب سے اپوزیشن لیڈروں کو شہزادے کہہ کر بلانے پر کہا کہ اس مرتبہ شہزادے نہ صرف شہ دیں گے بلکہ وہ مات بھی دیں گے۔ یہ جو دلی والے ہیں کئی بار کہتے ہیں شہزادے اور شہزادے، اس بار شہزادے شہ بھی دیں گے اور مات بھی دینے جا رہے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں کو۔ 5ویں چرن کے چناؤ تک میں کہتا تھا کہ 80 لوک سبھاؤں میں ایک سیٹ پر لڑائی ہے، ورنہ پوری سیٹیں انڈیا گٹھ بندھن جیت رہا ہے۔ لیکن جس سمے پریاگ راج کا سمرتھن ملا ہے، ادھر اعظم گڑھ اور اعظم گڑھ سے آگے جو سمرتھن مل رہا ہے، ادھر جو جونپور والوں نے تیاری کر لی ہے اس بار تو لگ رہا ہے کہ دیش کے پردھان سانسد جی اپنی کیوٹو لوک سبھا سے بھی ہارنے جا رہے ہیں، اور اس بار ان کا کوئی مینجمنٹ نہیں چلنے والا۔ جو مینجمنٹ کر رہے ہیں دلی سے بلا کر کے سب لوگوں کو مل کر کے مینجمنٹ کر رہے ہیں، لیکن جو جانکاری مل رہی ہے ان کے اپنے لوگ ہی ان کو ہرا رہے ہیں۔ دلی کے سی ایم اروند کیجریوال کے کیس میں دہلی پولیس کیجریوال کے والدین سے پوچھ تاچھ کرے گی۔ عام آدمی پارٹی نے ایکس پر ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ دنیا میں بہت ڈکٹیٹر آئے مگر مودی سے بے شرم شاید ہی کوئی ہوا ہو۔ مودی کی پولیس کیجریوال جی کے بوڑھے اور بیمار والدین سے پوچھ تاچھ کرنے آ رہی ہے۔ پولیس کی پوچھ تاچھ کے لیے اپنے ماں باپ کو ایک الگ کمرے میں لے جاتے دکھائی دیے سی ایم اروند کیجریوال۔ سابق کانگریس صدر سونیا گاندھی نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے اس الیکشن کو کافی اہم الیکشن قرار دیا اور کہا کہ یہ الیکشن بے روزگاری، مہنگائی، قانونی اداروں پر حملے جیسے مدوں پر لڑا جا رہا ہے۔
आपको इस लड़ाई में अपना रोल अदा करना है। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को वोट करने की अपील की। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई को कम करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा और एक सुनहरे भविष्य में समता और बराबरी का भारत बनाएगा। मैं आपसे अपील करती हूँ कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिल्ली की 7 सीटों पर भारी मतों से विजयी बनाइए। जय हिंद। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हज सीजन 2024 के आगाज के साथ ही गिलाफ काबा को बुलंद करने की रिवायत पर अमल। गिलाफ काबा 3 मीटर ऊंचा करके निचले वाले हिस्से को सफेद कपड़े से ढांप दिया गया। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे और जिनेन पनाहगज़ीन कैंप पर किए अंधाधुंध हमले। हमास के स्नाइपर अटैक में 3 इसराइली फौजियों की हलाकत। इसराइल को झटका देकर फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड को मिली धमकी। इसराइली हुकाम ने गुस्से में तीनों ममालिक से अपने सफीर वापस बुलाने का किया ऐलान और कहा, खामोश नहीं बैठेगा इसराइल। ममता बनर्जी हुकूमत की जानिब से लाए गए नौकरियों में ओबीसी रिजर्वेशन को कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया खत्म। ममता बनर्जी ने कहा, यह मुसलमानों की तौहीन, इस फैसले को नहीं करेंगे तस्लीम। नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में खुद को बताया भगवान की जानिब से भेजा गया अवतार, तो राहुल गांधी ने किया तर्ज, कहा भगवान ने ये कैसा आदमी भेज दिया जिसने कोरोना से दम तोड़ रहे लोगों से बजवाई ताली और थाली। और अखिलेश यादव ने जलसे-आम से खिताब करते हुए किया बड़ा दावा, मोदी वाराणसी सीट से भी हारेंगे इलेक्शन, शहजादे शह भी देंगे और मात भी। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।